ہسٹری آف انگلش لٹریچر کے پہلے لیکچر میں خوش آمدید۔ جب ہم لٹریچر کی کسی بھی قسم مثلاً ڈرامہ، ناول یا پوئٹری کو پڑھتے ہیں تو اس کے صحیح معنی اور اہمیت کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے رائٹر، جس زمانہ میں یہ لکھا گیا اور اس میں کون کون سی ٹیکنیک استعمال کی گئی، اس کے متعلق علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی زمانے کا لٹریچر اس زمانے کے لوگوں کے خیالات، رجحانات اور عقائد کی عکاسی کرتا ہے۔ انہی خصوصیات کی بنیاد پر انگلش لٹریچر کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اولڈ انگلش لٹریچر یا اینگلو سیکسن ایج، مڈل ایرا آف انگلش لٹریچر، ایلزابتھین پیریڈ، رینیسانس، رومانٹک ایج، وکٹورین ایج اور ماڈرن لٹریچر۔ اولڈ انگلش لٹریچر یا اینگلو سیکسن لٹریچر 450 سے 1066 سن عیسوی تک کے زمانے کو کہتے ہیں۔ سیکسن ان جرمن لوگوں کو کہتے ہیں جو 5ویں اور 6 صدی عیسوی میں انگلینڈ کے کچھ علاقوں کو فتح کر کے وہاں آباد ہوئے۔ اس زمانے میں جو لٹریچر لکھا گیا اس کو اینگلو سیکسن کا نام دیا گیا۔ اس زمانے کے لٹریچر کے متعلق زیادہ معلومات تو میسر نہیں ہیں، تاہم چند ایک نسخہ جات ہی میسر ہوئے ہیں جن میں ایک ایپک پوئم بیوولف بھی شامل ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بیوولف 700 سے 900 سن عیسوی کے درمیان کسی وقت لکھی گئی، تاہم اس کے لکھے جانے کی حتمی تاریخ اور رائٹر کے متعلق معلومات میسر نہیں ہیں۔ بیوولف ایک ایپک پوئم ہے۔ ایپک پوئم ایک لمبی تعریفی نظم کو کہتے ہیں جو کسی قوم یا قومی ہیرو کے کارناموں کو بیان کرتی ہے۔ بیوولف ایک جنگجو شہزادہ تھا جس کا تعلق گیٹلینڈ، سویڈن سے تھا، جو اپنے والد کے دوست بادشاہ روتھگر، جو کہ ڈینمارک کا بادشاہ تھا، کے پاس گیا اور ایک مونسٹر یعنی کہ بلا یا آفت گرینڈل کو ختم کیا، جو کہ بادشاہ کے تعمیر کردہ ہیروٹ ہال پر حملے کر رہی تھی۔ گرینڈل کی ماں، جو کہ ایک پانی کی بلا یعنی واٹر مونسٹر تھی، اس نے بدلہ لینے کے لیے بادشاہ کے امراء میں سے ایک کو اٹھا لیا، مگر بیوولف نے اس کا پیچھا کیا اور پانی کی تہہ میں اس کو ختم کیا اور کافی شہرت پائی۔ پھر بیوولف خود بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد یہ ایپک پوئم 50 سال بعد کا منظر پیش کرتی ہے کہ جب بیوولف کی سلطنت سے بدلہ لینے کے لیے ایک آگ نکالنے والے ڈریگن نے حملہ کیا اور شاہی ہال کو جلا دیا۔ بیوولف نے ایک نوجوان جنگجو ویگلوف کی مدد سے اس کو بھی ختم کر دیا، تاہم اس لڑائی کے دوران بیوولف بری طرح زخمی ہوا اور آخر کار مر گیا۔